جنت کا بیان سنے تھے، جنت میں کیا کیا اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے، مختصر میں سنے تھے۔ آج انشاءاللہ جہنم کے سلسلے میں کچھ باتیں سنیں تاکہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں جہنم سے بچنے کے لیے، اور اپنے آپ کو تیار کریں جنت میں داخل ہونے کے لیے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہم سبھی حضرات اس بارے میں بات کرنا ہے، خواتین بھی، مرد حضرات بھی، جو بھی مسلمان ہیں، جنت جہنم کے بارے میں بات کرنا ہے۔ ہماری باتیں کیا ہوتی، ان باتوں کو چینج کر کے جنت کی کیا نعمتیں ہیں، جنت میں کیا کیا نعمتیں اللہ دیتا ہے، جہنم میں کیسے کیسے عذابات ہیں، اس کو ہمیں اپنے ڈسکس میں، اپنے باتوں میں شامل کرنا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پوچھے کہ کیا ایسا ہوا کیا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایسا ہوا، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور صحابہ کے بارے میں نام لے کر ہم پوچھیں کہ کیا ایسا ہوا کیا واقعی، میاں بیوی آپس میں بات چیت کرے ہوں، دوست اپنے دوست سے بات چیت کرے ہوں، یہ بہت یعنی نہ کے برابر ہے، نہیں ہوتا۔ دوستوں کی ڈسکس کیا ہوتی، بس یہ وہ ضرورت پڑنے پر بات یاد آتی، مثلا روزے کے ٹائم پہ کیا تمہیں ہو گیا تو یاد آتا مسئلہ پوچھنا ہے۔ یہ بہت سستی ہے ہماری۔ جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں صحابہ کرام یاد کرتے تھے باقاعدہ۔ میاں بیوی کے تعلق سے خاص طور سے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا، ان کی بیوی ان کے گود میں سو گئی، گود میں سر رکھے ہوئے ہیں اور رو رہے۔ کیوں رو رہے؟ جواب یہ ملتا ہے کہ مجھے جہنم یاد آ گئی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی گھر میں داخل ہوئے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رو رہے، زاروں کے طرح رو رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں عائشہ کیوں رو رہے؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے جہنم یاد آ گئی۔ اور یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کیا قیامت کے دن آپ ہمارے کو یاد کرتے یاد نہیں کرتے؟ قیامت کے دن آپ اپنے خاندان کو یاد کرتے یاد نہیں کرتے؟ یہ بھی پوچھیں تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، یعنی دل لگی، یعنی اسے بولتے ہیں نا اصل طاقت اور اصل دم، جو اپنے آپ کو اس طرح تیار کرے کہ آخرت میں اللہ کو خوش کرنے والے ہم بنے۔ یہ بہت اہم ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں اپنے باتوں میں اور اپنے ڈسکس میں، اپنے روزمرہ معاملات میں ذرا فکر کریں، یاد کریں جہنم کو، جہنم کے حالات کو۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی بات میں اس حوالے سے یہ بتاؤں کہ ہم دعائیں کریں کثرت سے، پناہ مانگنے کی دعائیں، جہنم سے پناہ مانگنا۔ جنت جہنم دو بھی نہیں جھگڑا کرتی ہے، مرتبہ صحیح مسلم کی حدیث میں دونوں بھی لڑتے ہیں، جنت بھی لڑتی، جہنم بھی، دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں کو خطاب کر کے کہتا ہے، جنت سے کہتا ہے کہ تو میری رحمت ہے، میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ اس میں آئیں، اور جس کو میں توفیق دیتا ہوں یا جو مجھے راضی کرتا ہے ان کو میں تیرے حوالے کرتا ہوں، یعنی جنت۔ جہنم سے اللہ نے کہا، یعنی دونوں میں بول کے، میں بڑی میں بڑا، یہ بات جہنم اور جنت کے بیچ میں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ یہ جواب دیے، جہنم سے کہا کہ تو میرا غضب ہے، تو میرا غصہ ہے، جو مجھے ناراض تھا میں تیرے حوالے اس کو کروں گا۔ تو یہ دونوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے رکھا ہے۔ تو اس سے جہنم سے ہمیں پناہ طلب، جہنم سے پناہ طلب کرنا مانا اللہ کے غضب سے پناہ طلب کرنا، اللہ کے غصے سے پناہ طلب کرنا، اللہ کی ناراضگی سے پناہ طلب کرنا۔ یہ مانا اللہ کہیں ناراض نہ ہو تو ہمیں کیا کرنا ہے، جہنم سے پناہ مانگنا ہے نا؟ جنت اللہ کی خوشنودی چاہنا، اللہ تو راضی ہو بولنے کے لیے کیا کرنا ہے، جنت کا مطالبہ کرنا ہے، یہ مانا ہے۔ بہت سو کو معلوم نہیں رہتا، جیسا ذہن غیروں کا ہے ویسا ہی سرگم نرگم بولے تو یہ وہ بول کے بہانے ڈالتے لوگ، سرگم بولے تو دنیا میں خوش ہو جانا، اس کے بعد مر جانا، غیروں کا طریقہ ہے۔ ایمان تو وہ ہے، ایمان والا تو وہ ہے جو نہ دیکھے بنا بھی ایمان لائے، نہ دکھتا ہے نہیں دیکھتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرے، اللہ سے خوف کھائے، نماز میں کھڑا ہو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا مگر ایمانی احساسات ایسے، جذبات ایسے کہ حشر کے میدان میں بھی، قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ظاہر کرے گا تو نمازی ہی سجدہ کرے گے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اللہ کو دیکھیں گے جیسا دنیا میں دیکھتے تھے، دکھتا تو نہیں نا پھر بھی دیکھتے تھے، مطلب کیا، احساسات ان کے۔ عبادت کرو ایسا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، دکھتا تو نہیں اللہ تعالیٰ، پھر بھی اللہ کو دیکھ رہے ہو کا معنی کیا ہے؟ علماء بیان کرتے ہیں کہ امام نووی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک فیل، اللہ تعالیٰ کا ایک ہوش میں لانا، اپنے آپ کو ہوش میں لانا کہ اللہ ہمارے کو دکھ رہا ہے، دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں انت راک، یعنی تم دیکھتے ہو،
تو دکھتا نہیں اللہ تعالیٰ، پھر بھی ایمان ایسا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، نماز میں ہیں، ڈر خوف خشیت ایسا اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہے۔ اگر یہ ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے تو وَإِن لَمْ تَرَوْا، وہ تمہارے کو دیکھ رہا ہے، یہ تو فیل رکھو، یہ تو سوچ رکھو۔ تو یہ حدیث کے الفاظ۔ تو پہلی بات یہ کہ ہم جہنم سے پناہ مانگیں۔ ایمان والوں کا تذکرہ، عباد الرحمن یعنی اللہ کے رحمان کے بندے بہت سارے دعائیں کرتے ہیں، ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، یعنی یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جہنم سے پناہ طلب کرتے ہیں، اللہ ہمارے کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، یہ جہنم بڑی ہولناک اور خطرناک چیز ہے، یہ آگ کو جسم کو جلسہ دینے والی یعنی راکھ راکھ بنانے والی آگ ہے، اللہ ہمارے کو بچا لے بول کر یہ دعا کرتے ہیں۔ اور دعائیں دیکھو، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی ایک دعا ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی آیتیں سکھاتے ہیں۔ کون سی دعا؟ جو التحیات میں ہمیں پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ چار باتوں سے پناہ مانگنے کی دعا اللہ کے نبی ایسا سکھاتے تھے گویا قرآن کی کوئی سورت ہو، قرآن کی سورت سکھاتے تھے، یعنی اتنی اہمیت جہنم سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ کے نبی ابھارا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے من سأل اللہ الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللہم ادخلہ الجنة، سبحان اللہ، جو آدمی 3 مرتبہ جنت کا مطالبہ کرے، اللہم انی اسألک الجنة، بس چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اسألک الجنة، اللہم بولے تو اے میرے اللہ اسألک الجنة، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جنت کا، کتنے بار مانگنا ہے؟ 3 بار۔ قالت الجنہ، جنت اللہ سے بولے گی اللہم ادخل الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخلہ دے دے۔ جنت اللہ سے دعا مانگی، جنت اللہ سے دعا مانگی، کتنی بڑی بات ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو زبان دینے کی قدرت رکھتا ہے نا اللہ تعالیٰ۔ جب قیامت کے دن ہمارے اعضاء گواہی دینے آئیں گے تو انسان اپنے اعضاء سے مخاطب کر کے کہ ارے تو میرا جسم ہے، تو میرا پاؤں ہے، تو میرا ہاتھ ہے، کیوں بول رہا ہے میرے خلاف؟ تو یہ تمام جواب دیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ اللہ جو تمام چیزوں کو بولنے کی طاقت دیتا ہے، وہ ہمارے کو بولنے کی طاقت دی ہے تو ہم بولتے ہیں۔ تو تمام چیزیں دیکھو جنت بولے گی، جنت کو اللہ زبان دے گا سبحان اللہ۔ اور جو آدمی پناہ مانگتا ہے، پناہ مانگنا ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار اللہم اجرہ من النار، جو آدمی 3 مرتبہ جہنم سے پناہ ہونے، جہنم سے بری ہونے، جہنم سے دور ہونے پناہ طلب کرتا ہے، جہنم کہے گی اللہ اس کو دور کر دے جہنم سے، بری کر دے جہنم، جہنم بھی بولے گی سبحان اللہ۔ تو جہنم کو بھی اللہ تعالیٰ یہ زبان دیتا ہے۔ تو اسی ضمن میں دوسری بات یہ کہ جہنم کے سلسلے میں اللہ کے نبی لوگوں کو ڈراتے تھے اور اپنے آپ کو بھی کبھی کبھی یاد کرتے تھے۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ رات میں دیکھے اللہ کے نبی کروٹ بدل رہے، ادھر پلٹ رہے ادھر پلٹ رہے، نیند نہیں، بے چین ہے اللہ کے نبی۔ مائی صدیقہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں اللہ کے نبی آپ کو کون سی چیز سونے دے دے، کون سی چیز تکلیف دے رہی ہے آپ کو کہ نیند نہیں آ رہی آپ کو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آنکھ کیسے سوئے جس آنکھ کو جہنم دکھایا گیا، جہنم کے انگارے دیکھے ہوں وہ آنکھ کیسے سوئے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی اپنے آپ کو بھی ہوشیار کر دیتے، اپنے آپ کو بھی ڈرانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایمان والوں کا یہ شیوا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی، اپنے آپ کو ڈراتے تھے جہنم سے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ منع کرتے تھے دوپہر میں کون بھی نہیں آنا، ظہر کے ٹائم پہ باہر کون بھی نہیں نکلنا، گھروں میں سو جانا، دھوپ زیادہ تھی، سخت دھوپ کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، بیمار ہو جاتے تک لوگ، یہ کہہ کر عمر رضی اللہ خلیفہ ہے نا، بادشاہ ہے، بادشاہ کا حکم ماننا۔ اب کچھ لوگ آ گئے، عمر رضی اللہ کو غصہ آیا، چھڑی لیے مارے، کیوں آئے لیٹر پہ ہوگی؟ وہ جانے کے بعد اکیلے روم میں بیٹھے زاروں فتار ہوتے، زاروں فتار ہوتے۔ آپ کو معلوم ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں زیادہ پکائین بولے تو رونے والے 7 جنے ایسے صحابہ تھے جو زیادہ روتے تھے، رونے میں مشہور ہے، ان میں سے عمر رضی اللہ عنہ کا بھی نام، رو رو کے ان کو گڑے پڑ گئے تھے، یہاں پہ پانی جا جا کے نشان پڑ گئے تھے، جیسا آدمی کب تو کوئی تو گرا ہوتا تو نشان لگتا نہیں، رو رو کے ان کے نشان پڑ گئے۔ نشان پڑنا معمولی بات ہے، کتنا آدمی رویا ہوگا، اس کو نشان آنکھوں سے، آنکھوں کے نیچے نشان تھپا بیٹھ جائے رونے کا۔ دیکھو کبھی ہم روئے،
ہمارے کو رونا اس وقت آتا ہے کیا تو کہ ہمارے کو زیادہ تکلیف ہوئی ہے، بیماری ہمارے کو آئی ہے، رونا نہیں آ رہا ہے۔ رونا میرے بھائیو، رونا نہیں آیا تو بھی دل کو پگھلا کے رونے کی ایکٹنگ کرنا اللہ کے ساتھ۔ ایکٹنگ کرتے نہیں، میں کتنی ایکٹنگ کرتے، ایکٹنگ بولے تو وہ معنی میں مت لو پھر، ایکٹنگ بولے تو اللہ کے سامنے کوشش یہ کرو کہ میں رو رمضان ختم ہونے سے پہلے میں رو اللہ کے سامنے، رو کر اللہ کو مناؤ۔ وہ حدیث ہے نہیں، 2 رکعت نماز پڑھو، 2 قطرے آنکھوں سے آنسو بہاؤ اور 2 مرتبہ اللہ سے معافی مانگو، اللہ پگھل جاتا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر نچھاور ہو جاتا ہے، پورے گناہ معاف کرتا ہے۔ اللہ بولتا ہے جنت اس کے لیے گارنٹی ہے، فرشتوں کو بھی گواہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ، دیکھو یہ بندے کے سلسلے میں گواہی دیتا ہوں، تم سب گواہ رہو، میں اس کو بخش دیا اس کو، کون سی چیز کرنے کے اوپر؟ بس 2 رکعتیں، 2 قطرے آنسو، 2 مرتبہ مغفرت، اللہم اغفر لی، رب اغفر لی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے ہمیں گڑ گڑانا ہے، رونا ہے۔ رونا کب؟ تب ہم اپنے آپ کو ڈرانا ہے جہنم سے، اللہ کے غصے سے ڈرانا ہے، اللہ کے غضب سے ڈرانا ہے۔ اللہ کا وہ غصہ ہی ہے نا جو نبیاں، بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام کو اپنی چھوٹی چھوٹی لغزشیں بھی بہت بڑی بڑی نظر آتی ہیں۔ اللہ کا غضب اتنا بڑا ہے، اللہ کا غصہ اتنا سخت ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو ڈرانا ہے، جہنم کو یاد دلانا ہے اپنے آپ کو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ، یعنی جہنم کے سامنے جب لوگ جائیں گے تو کہیں گے کاش ہم اپنے آپ کو سدھار لیے ہوتے، ہم سدھر گئے ہوتے، اللہ اس کے رسول کی بات سن لیے ہوتے۔ انسان جب اس کو نتیجہ دکھتا ہے وہ ٹائم پہ پچھتاتا ہے، وہ ٹائم پہ جب ٹھوکر لگنے کے بعد اسے ہوش آتی، بولتے نہیں ٹھوکر لگا نا ایک بار سمجھ میں آتا تھے، بچہ باپ بھی بولتا نہیں تو کھیل بیٹا کھیل، نتیجہ آنے تھے وہ دکھا شادی کر سکتی نہیں، نتیجہ رزلٹ دکھنے کے بعد آدمی کو جب ٹھوکر لگنے کے بعد معلوم ہوتا، ہوش آتا ہے، زندگی کا ٹھوکر ایک ہی مرتبہ لگنے والا موت جب آ گئی تو میرے بھائیوں بعد میں عقل آنے کا، سیکھنے کا، پھر بعد میں چانس ملنے کا کوئی دوسرا موقع نہیں رہتا، بس موت جب آتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا منظر پیش کر رہا ہے اس آیت میں، جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے، جب جہنم ان کو دکھے گی کہ ان کا یہ انجام ہے تو بولیں گے کہ کاش ہم سدھر گئے ہوتے، کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لیے ہوتے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے بیچ میں، صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، دیکھو ذرا شعور کے ساتھ یہ بات سنے بولے تو بہت اچھی طرح بات سمجھ میں آتی ہے۔ اب تمہارے سامنے انگار لے تو کیا کرتے خود بیٹھے رہتے، کیا لگن دے بولے پیچھے ہٹتا نہیں، آتے آگ سامنے آئی بولے تو اپنے آپ کو بچا رہا، اپنے آپ کو پیچھے ہٹا رہا۔ صحابہ اکرام کے بیچ میں اللہ کے نبی ایک مرتبہ بیٹھے جہنم کا تذکرہ کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ رہے ہیں، اپنے آپ کو پیچھے ہٹا رہے ہیں، 2 مرتبہ ایسا ہوا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا اپنے آپ کو پیچھے کر رہے ہیں، گویا صحیح میں آگ ہے سامنے، آگ ہے، اللہ کے نبی آگ سے بچنا چاہ رہے ہیں۔ ابھی میں بتا انگار کیا تمہیں لے بولے تو آدمی ڈر جا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ اس طرح کرے اور کہا اتقوا النار ولو بشق تمرہ فلم تجد فبکلمۃ طیبہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ، جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ، بچو جہنم سے، جہنم میں گرنے سے، گرچہ کہ کھجور کا ٹکڑا ہی صدقے میں دے کر، ایک کھجور کا ٹکڑا، آدھا ٹکڑا ہی صحیح، اخلاص کے ساتھ اللہ کو خوش کرنے کے لیے دو، اللہ اس عمل کو قبول کرے اور جہنم سے بچا لے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور تم اعمال بہت سارے کرتے ہیں، عبادتیں بہت ساری کرتی ہیں، قبول ہونا نا اللہ تعالیٰ کس عمل کو قبول کرتا ہے، اسی لیے جو بھی عبادتیں کرتے ہیں خوش ہونے میں، خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا، دعائیں کرنا اللہ میرے عمل کو قبول کر۔ قبول کرنے کی نشانی علامت بھی یہ بتائی گئی کہ آدمی مستقل وہ کام کو کرتے رہتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ باقاعدہ یعنی صدقہ و خیرات کریں، معمولی بنائیں، اپنے آپ کو اس کے حوالے کریں، جو عبادت ہمیں کرنا ہے تو کثرت سے وہ کرتے رہیں، مرتے دم تک اس کے اوپر ثابت قدم رہے۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا اگر تم فمن لم یجد، اگر تمہارے پاس یہ نہیں ہے کہ کچھ صدقہ کرو، کچھ طاقت نچھاور کرو، تو کم سے کم یہ بول، کچھ اچھے بول کر ہی صحیح۔ سبحان اللہ، دیکھو اسلام، دیکھو اللہ اکبر، وہ واقعہ ہمیں آپ کو میں یاد دلاؤں، میزان کے تعلق سے ہمیں سنے، میزان میں ایک آدمی کو برابر عمل رہیں گے، نیکیاں بھی برابر، گناہ بھی برابر،
आदमी परेशान सर पकड़ के बैठा रहेगा, इतने में आसमान से ऊपर से एक चीज उसके नेकियों के पल्ले में पड़ेगी और वो वजन भारी हो जाएगा, अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करेगा। छोटी चीज, छोटी चीज। कौन सी चीज? आदमी किसी के जनाजे में पीछे गया था और मिट्टी डालने के बाद वापस आया, ये मिट्टी डालने वाला जो अमल है वो पड़ गया। किसी का मीज़ान ऐसा भी है, बराबर बराबर है, परेशान सर पर पकड़ लेके बैठा है, अब क्या करूं मैं? तो इतने में सुभान अल्लाह एक आदमी को कभी कुछ बोला, दीन की बात बोला, वो बोल जो है उसके मीज़ान में पड़ेगी, उसके नामे, उसके तराजू में, नेकियों के तराजू में पड़ेगी, वो वजनदार हो जाएगी और अल्लाह उसको बख्श दिया, जन्नत में दाखिल कर दिया। छोटे छोटे अमल, इसको हमें मामूली से छोड़ देते नहीं, हाँ बाद में करेंगे, देखेंगे, ऐसी बातें हमारे लिए बाद में करेंगे। ये जो छोटे अमाल हैं उसकी वजन भी अल्लाह ताला करता है, उसको भी तोलता है अल्लाह ताला। तो हम सबको चाहिए इस हदीस के ऊपर अमल करें, जहन्नम से बचने के लिए अपने आप को, यानी जो अमाल हमें करना है उसको करने की कोशिश करें। और बहुत बड़ी बात ये कि सबसे पहले जहन्नम में कौन जाएंगे? सबसे पहले 3 लोगों को अल्लाह ताला लाएगा, उनके जरिए से जहन्नम को सुलगाएगा। जैसा आग लगाने के लिए पेपर और जो छोटे छोटे काड़ी वगैरह लगाते हैं, अंगर काड़ी लगाकर उसे सिलखाने का काम करते हैं, ऐसा जहन्नम अल्लाह ताला सुलगाएगा 3 लोगों से। तीनों का भी काम एक ही, दिखावा, रियाकारी। एक आदमी बड़ा ईमानदार रहेगा, एक आदमी बड़ा पहलवान रहेगा, एक आदमी बड़ा आलिम रहेगा, कारी रहेगा। तीनों को भी, एक एक आदमी को अल्लाह पूछेगा, क्या मैं तुझे ये नेमत नहीं दिया, इतने माल नहीं दिया, तुझे इतनी ताकत नहीं दिया, तू क्या करा था? तो तीनों का भी जवाब ये कि अल्लाह में तेरी राह में खर्च करे, अल्लाह में तेरी राह में लड़ता रहा, यहाँ तक कि अपनी जान को कुर्बान किया, अल्लाह में लोगों को सिखाता रहा, लोगों के बीच में बोलता रहा, दीन की तरफ बुलाता रहा। अल्लाह तमाम से कहेगा तू झूठा है, तू झूठा है, तू शोहरत के लिए कर रहा था। हदीस के अल्फाज हैं सही मुस्लिम की हदीस में, जा तू जिनके लिए ये काम कर रहा था उनके पास अजर ले ले। क़यामत के दिन में हशर का मैदान है, वहां लोग नेकी के लिए, छोटी छोटी नेकी के लिए तरसते हैं। ऐसे माहौल में अल्लाह बोलेगा जा जिन लोगों के लिए तू ये काम किया है उसका अजर उनके पास ले ले, मेरे पास तो नहीं, मेरे पास क्या क्या अजर नहीं है तेरे लिए। वो मरहला यानी बड़ा संगीन रहेगा, ये बड़ा खतरनाक माहौल रहेगा। अल्लाह सभी रियाकार लोगों को, दिखाने वाले लोगों को, सबको जहन्नम में डालेगा और जहन्नम का ईंधन बनाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। अल्लाह ताला जहन्नम को सिलखाने का जो काम, जो सिलखाने की जो चीजें हैं, पत्थरों और इंसानों के जरिए से अल्लाह शुरू करता है। पत्थर और इंसान, पत्थर कौन से? जिनकी इबादतें अल्लाह को छोड़कर की जाती है, वो पत्थर यानी माबूदाने बातिला, जितने भी माबूदाने बातिला हैं सबके जरिए से अल्लाह आग शुरू करेगा, आग सिलगाएगा। यानी पुकार आएगी, पुकार के पीछे लोग भागेंगे, अपने अपने लीडर, अपने अपने माबूद को वो लीडर बनाकर उसके पीछे जाएंगे, यहाँ तक कि जहन्नम की गड़े में गिरेगी। बहरहाल अल्लाह ताला सबसे पहले रियाकार लोगों के जरिए से सिलखाता है। अब गर्मी क्या है उसकी? गर्मी कैसी है? खतरनाक गर्मी। अल्लाह ने फरमाया फअनज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा। एक और जगह कल्ला इन्नहा लज़ा नज़्ज़अतन लिश्शवा तदउ मन अदबरा व तवल्ला व जमअ फअवा। इसका माना क्या बोले तो ये झुलसा देने वाले, चमड़ी को उधेड़ कर रखने वाली, चमड़ी को अलग करके रखने वाली ये आग है। इस आग की तपिश और गर्मी के बारे में बताया गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद में कि जो आदमी दुनिया भर सोना, दुनिया को सोना बना के अल्लाह ताला उसे देकर पूछेगा क्या ये दुनिया जो जमीन मिट्टी से बनी है सोने से अगर बनाकर तुझे दे, इसके बदले में तू जहन्नम से अपने आप को बचाना चाहेगा? तो कहेगा हाँ अल्लाह, मैं पूरी दुनिया को सुन्ना बनाना, दुनिया को सोना बनाकर मिला है उसे, वो भी देकर फिदिये में जहन्नम से बचना चाहेगा। तो इंसान कहेगा हाँ अल्लाह सब मैं दे दूंगा, अपने आप से मैं जहन्नम से बचने के लिए तैयार हो जाऊंगा। अल्लाह कहेगा नहीं, ये जो आग है ये पूरा बदला लेने वाली है। ये पुकारेगी हर उस आदमी को जो दीन से मुंह मोड़ता है, दीन से मुंह मोड़ के भाग जाता है, और हर उस आदमी से जो तकब्बुर करता है, घमंडी करता है, हाँ वो आदमी जहन्नम में दाखिल नहीं होने वाला जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी किब्र हो। किब्र, घमंडी, ये शैतानी फेल है। शैतान को अल्लाह ने लाइन बनाया, मरदूद कहा, निकाल के बाहर किया। वैसा ही अल्लाह ताला जन्नत से निकाल बाहर करेगा, जहन्नम में उनको दाखिल करेगा। अल्लाह हम सबको बचाए। एक और देखो जहन्नम की गहराई,
जहन्नम की गहराई कितनी रहेगी। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक मर्तबा हमें बैठे सहाबा के साथ, एक बड़ी धमाके की आवाज, जोरदार आवाज आई। अल्लाह के नबी ने पूछा, तुम जानते हो कि आवाज कैसी है? साहबा कहने लगे, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 70 साल पहले जहन्नम की गड्ढे में अल्लाह एक पत्थर डाला, वो पत्थर अब जाके तह को पहुंचा है, नीचे जाके अब पहुंचा है, नीचे जाके। देखो ऐसे अमाल बहुत सारे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशन गोया दी अल्लाह ताला के जरिए से, अल्लाह ताला वही के जरिए से बताता है। तो बहुत सारी बातें ऐसी हुई जिनमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी एक बात लोगों को बताते हैं, ये आवाज तुम जो सुन रहे हो, ये आवाज जहन्नम की तह में अब पहुंची। 70 साल पहले अल्लाह ताला उस जहन्नम में डाला था। गहरा यानी गड़ा कितना अंदर है, बोलते हैं 200 कदम 400 कदम, हमें 200 कदम में 2 सेकंडों में जा रहा पत्थर, 2 सेकंडों में, 2 मिनट तो बहुत ज्यादा हो गए। ये जो पत्थर जो गिरा है अंदर कितना गहरा है कि 70 साल गुजर गए वो पत्थर अंदर नीचे जाने तक। और सबसे नीचे कौन रहने वाला? इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार। आस्तीन के सांप जो है, यानी मुनाफिकीन का जो चाल चलते हैं, ऐसे मुनाफिकीन को अल्लाह ताला जहन्नम के नीचे दर्जे में रखता है, गहरे दर्जे में। तो इससे हम सबको बचना चाहिए। जहन्नम की गहराई ऐसी, एक हदीस में आता है कि जहन्नम के अंदर से एक गर्दन निकलेगी, गर्दन, उसके कान रहेंगे, आंख रहेंगे और वो देखती रहेगी, जबान रहेगी। जहन्नम पुकारती रहेगी, बोलती रहेगी, उसे पुकारती रहेगी कि कौन काफिर, जो अल्लाह के नाफरमान है, सभी को पुकारती रहेगी और आके दोषती रहेगी, तू मेरे अंदर आने वाला है, तू मेरे अंदर आने वाला है, तू मेरे अंदर। यानी जहन्नम को अल्लाह ताला जबान देगा, आंख देगा और कान भी देगा, वो लोगों को आके पकड़ेगी। जैसे पुल सिरात के बारे में हमें सुनी, इंसान जब पुल सिरात के रास्ते पे चलता रहेगा तो बड़े बड़े आंकड़ियां, यानी जैसे कोंडी के जैसा बोलते हैं, कांटे, बड़े खतरनाक कांटे काफिर को आके दबोचेंगे, पकड़ के नीचे पटकेंगे जहन्नम के अंदर। काफिरों को, नाफरमानों को, गुनहगारों को जहन्नम आके दबोचेगी। दूसरी हदीस में इस तरह की बातें और पुकारेगी। जहन्नम क्या बोलेगी मालूम? 3 लोग मेरे हवाले हैं, मेरे वारिस हैं। मेरे हवाले मतलब मेरे अंदर आने वाले। कौन लोग हैं? एक जालिम, जुल्म करने वाला आदमी, जो सरकश है, ऐसा आदमी मेरे अंदर आने वाला है। और इसी तरह दूसरा आदमी मुशरिक, शिरक करने वाला, अल्लाह को छोड़ के जिसकी इबादत कर रहे, वो तमाम मुशरिकीन मेरे अंदर आने वाले हैं। और इसी तरह मुसव्विर माना तस्वीरें बनाने वाला, फोटोज बनाने वाला, फोटो उतारने वाला, ऐसा आदमी भी, ये मुसव्विर भी, यानी अल्लाह ताला मुसव्विर को कहेगा क़यामत के दिन कि ये जो तू तस्वीर छुड़ाया है ना, जो नक्श किया है, इसके अंदर तू जान डाल। जान डालने के बाद तेरी जान बचने वाली, जब तक तू इसके अंदर रूह नहीं डालता उस वक्त तक तू बचने वाला नहीं है, अल्लाह उससे कहेगा। तो ये मुसव्विर जो तस्वीरें छुड़ाता है, तस्वीरें डालता है, ऐसे तस्वीर डालने वाले मुसव्विर को भी अल्लाह ताला पकड़ेगा और जहन्नम कहेगी जबान से कि बाकायदा तू भी मेरे अंदर आने वाला है। तो इस तरह जहन्नम लोगों को पुकारेगी। एक और जहन्नम के सिलसिले में बड़ी अहम बात ये कि जहन्नम किस कलर की है। 1000 साल तक अल्लाह ताला जहन्नम को सुलगाता रहा। जैसे पकवान पकाने के लिए हमें अंगार को फूंकते रहते हैं, जहन्नम सिलक के रहे, बुझे नहीं। तो नहीं बुझने के लिए जो सिलगाने का जो काम होता है, ऐसा काम अल्लाह ताला जहन्नम में 1000 साल तक सिलगाता रहा तो सुर्ख यानी लाल रही। फिर 1000 साल तक अल्लाह ताला सिलगाता रहा, उसका कलर सफेद हुआ। फिर 1000 साल तक अल्लाह ताला सुलगाता रहा। अब वो सियाह है, अब इस हाल में भी सियाही है, यानी काली, अंगार काली, जला के इंसान जब हमें बैठ देना अंगार के पास, कितना भी जलाओ लाल होते रहता। लाली की जब हद बड़ी आती, आप लोहार के पास जाओ, लोहा फोड़ने वाले, कभी कभी यानी लाली के ऊपर जरा सफेद भी नजर आता, पूरा अंगार सफेद ही हो, यानी कितना उसको जलाया होगा, कितना उसको भड़काया होगा अल्लाह ताला। 1000 साल तक उसको जलाते रहे तो कैसी, यानी आग कितनी बढ़ेगी, किस कदर भयानक होगी आग। तो उसका कलर ये। और उसके अंदर जो खाने ही, इन्ना शजरत ज़क़ूम ताअमुल अतीम,
کل مغلی فی البطون، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ زقوم توہار کا جو درخت ہے پورے اطراف کانٹے کانٹے وہ کھائیں گے جہنمی، اور ان کے پانی کے لیے ان کے سروں کے اوپر گرم گرم کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اور وہ جب وہ پانی کے تڑپیں گے، پانی پانی کہیں گے، پیاس سے وہ برداشت نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ دور پیالہ رکھے گا، وہ بھاگتے ہوئے جا کر اس پیالے سے اپنے آپ کو حوالے کرتے اور انڈیلتے ہوئے جب پیئیں گے تو پورے انتڑیاں، پورے اندر کے پیٹ کے تمام چیزیں گل کر سڑ کر پیچھے کے راستے سے نکل کے باہر آ جائیں گے۔ جیسے ہی وہ خرید بھی کریں گے تو جو ہونٹ ہیں وہ پگھل جائیں گے، اتنا کھولتا ہوا گرم خطرناک پانی۔ اللہ ہم سب کو بچائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور پینے کے لیے یہ اور خون اور پیپ جہنم کے جہنمیوں کے خون اور پیپ کو اللہ تعالیٰ پلائے گا جہنم کے اندر، یہ ان کے کھانے ان کے اندر۔ فلیس لہ یوم ہاہنا حمیم، حمیم کہتے ہیں یہی جہنم کے جہنمیوں کی جو عذاب دینے کے جو ان کا جو جسم سے نکلا ہوا گندا خون اور پیپ، یہ پلانے کے لیے اللہ تعالیٰ دے گا جہنمیوں کو، انہی کے جسموں کا۔ اللہ ہم سب کو بچائے، اللہ ہم سب کو جہنم سے دور رکھے، آمین۔ تو یہ اب جہنم کے اندر مشروب اور کھانے کی چیزیں، اسی طرح جہنم میں چیخ و پکار، بڑے عجیب عجیب چیزیں، چیخنا، چلانا، رونا، زور زور سے چیخنا، جہنمیاں پکاریں گے تو کوئی سننے والا نہیں۔ جہنم کے اندر ایک داروغہ رہے گا، مالک یا مالک لیقضی علینا ربک، کہیں گے اے مالک ہے جہنم کے داروغہ، اللہ سے بولو، اللہ سے کہو، تمہارے رب سے کہو کہ ہمارا فیصلہ مکمل کر دے، ہمارے کو یعنی زندہ رہنا نہیں چاہتے، ہمیں کچھ بھی نہیں رہنا چاہتے، لیقضی علینا ربک، علینا ربک یعنی ہمارا کام تمام کر دے، ہمیں نہیں رہنا چاہ رہے، ہمیں کچھ بھی ہوش و حواس ہمارے ختم کر دے، اللہ تعالیٰ سے کہو، بولو، بار بار چیختے چلاتے رہیں گے، یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون۔ جب مالک داروغہ کہے گا کہ وہ یہ بھی جو سوال جواب ہے فوراً نہیں، یہ پکارتے رہیں گے سالوں، ہزاروں سالوں، جتنا ہو سکے وہ داروغہ سے کہتے رہیں گے ہماری بات سنو، اللہ سے کہو، اللہ سے کہو۔ پھر کئی ہزاروں سال کے بعد وہ جہنم کا داروغہ کہے گا انکم ماکثون، جو دنیا میں تمہیں کرے نہیں اس کا بدلہ ہے یہ، فذوقوا عذاب جہنم، یہ جو جہنم کی جو سزا ہے یہ تمہارے لیے دنیا میں جو تم کیے۔ دیکھو دنیا میں کتنا سال رہا انسان، اس کی تو حد ہے، یعنی 70 سال، وہ بھی اندازہ ہے وہ انسان کا، 70 سال 80 سال اللہ کو ناراض کرنے والا بن گیا، شرک کرا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم، خالدین فیہا، ان الذین کفروا والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کفر کرنے والے، اللہ کی باتوں کو ٹھکرانے والے، انکار کرنے والے اور شرک کرنے والے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جہنم۔ اللہ کی پناہ میرے بھائیوں، کچھ سال جہنم کے عذاب میں مبتلا ہو کے پکارتے رہیں گے، گڑ گڑاتے رہیں گے، بولتے رہیں گے اللہ ہمارے اوپر عذاب کو کچھ دن کم کر دے۔ پھر سالوں سال گزرنے کے بعد اللہ ایک دن تو صحیح ہمارے کو عذاب نہ دے، عذاب کے بغیر ہمارے کو رکھ، عذاب کے بغیر ہمارے کو رکھ۔ پھر کچھ سالوں کے بعد پھر کہیں گے اللہ عذاب میں کم کر، عذاب اتنا نہ دے، ذرا کم کر، عذاب تخفیف کر، یہ بھی مطالبہ کریں گے۔ تو میرے بھائیوں کوئی جواب دینے والا نہیں، فرشتے عذاب دینے والے بھی فرشتے ایسے رہیں گے کہ کچھ بھی نہیں، یأمرون ویفعلون ما یؤمرون، وہ وہی کام کریں گے جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے۔ تو بہرحال جہنم کے اندر جہنمیاں جو بدن ہے ان کا بدن بھی اللہ تعالیٰ بڑا کشادہ رکھے گا۔ ایک دانت کے بارے میں کہا گیا ہے جہنمی کا دانت اتنا رہے گا جیسے احد پہاڑ کے برابر ان کا دانت رہے گا۔ جہنم بھی جو اتنی بڑی ہے، اتنی کشادہ ہے، سب جہنمی جہنم میں داخل ہونے کے بعد بھی بولتی رہے گی حل من مزید، کیا اور بھی ہے، اور بھی ہے تو دانت، اور بھی ہے تو دانت میرے اندر، یعنی اتنی کشادہ رہے گی، اتنی بڑی رہے گی۔ اللہ اپنے قدم کو جہنم کے اوپر رکھے گا، جہنم کہے گی بس ہے بس ہے، یعنی سب کون بھی خالی نہیں رہتے حشر کے میدان میں، کون بھی نہیں بچے گا، جنتی جنت میں چلے گئے، اللہ ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، آمین۔ جہنم میں چلے گئے تو اس کے بعد بھی جہنم بولتی رہے گی اور ہے کیا میرے اندر دانت، اور ہے کیا میرے اندر دانت، تو اللہ اپنا پیر رکھے گا، اپنا قدم رکھے گا تو جہنم کہے گی بس ہے بس ہے، اور جہنم چنگھاڑتی رہے گی، تکاد تمیز من الغیظ،
तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़ का माना ये कि वो पुकारती रहेगी, जहन्नम चीखती रहेगी। ऐसा मालूम होगा कि जहन्नम पुकार पुकार के फट जाएगी। बोलते थे छोटे बच्चे चीखते, गल्ला जाता तेरा बोल के, फट जाता गल्ला। वो जहन्नम उस वक्त ऐसे चिंगाड़ेगी और उसको लाएंगे। वजीअ यौमइदिन बिजहन्नम यौमइदिन यतज़क्करुल इंसान व अन्ना लहु ज़िक्रा। अल्लाह फरमा रहा है कि जहन्नम को जब देखेंगे इंसान को तब समझ में आएगा। वहां समझना कोई फायदा नहीं देने वाला है, वहां का समझना कुछ भी इंसान को फायदा नहीं पहुंचने वाला है। उसको लाने के लिए 70,000 बागे यानी उसकी डोरियां पकड़ के खींच के लाने के लिए उसके संकल्प रहेंगे। 70,000 एक एक डोरी के पीछे 70,000 फरिश्ते रहेंगे उस जहन्नम को लाने के लिए, उसको पकड़ के खींच के लाने के लिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह फजर में, वजीअ यौमइदिन बिजहन्नम, जहन्नम को लाया जाएगा, हशर के मैदान में जहन्नम को लाया जाएगा। तब इंसान देखते ही समझ जाएगा कि हाँ किसका क्या क्या अंजाम होने वाला है। तो मेरे भाई कितनी बड़ी होगी जहन्नम कि उसके 70,000 बागें रहेंगी, एक एक बाग की एक एक डोरी को 70,000 फरिश्ते उसको पकड़ के लाएंगे। कितनी खतरनाक होगी जहन्नम, यानी अल्लाह का गुस्सा। जहन्नम बोले तो अल्लाह का गुस्सा, अल्लाह की नाराजगी। अल्लाह नाराज हुआ तो इतना, यानी नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। अल्लाह फरमा रहा है नबी आप लोगों को बोलो मैं बड़ा बख्शने वाला हूं, बड़ा रहम करने वाला हूं, मैं रहम करूंगा। अगर हदीस में आता है कि अगर बंदा शिरक के अलावा अगर मेरे पास आए, मैं अगर चाहूं तो तमाम गुनाहों को माफ कर दूं, समंदर के झाग के बराबर भी हो, शिरक ना रहे। बोलो अल्लाह के नबी, यानी मगफिरत देखो अल्लाह की कितनी कुशादा है। 2 रकते पढ़ो, 2 खतरे आंसू बहाओ, अल्लाह से माफी मांगो, सुभान अल्लाह माफ करने वाला है। और वही नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम। ऐ नबी आप ये भी बोलो कि मेरा अज़ाब, मेरा गुस्सा बड़ा सख्त है, बड़ा दर्दनाक है। अलीम माना बड़ा भयानक और दर्दनाक। नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम जहां है कि मैं गफूर हूं, रहीम हूं, वहीं पर शदीदुल इक़ाब भी हूं बोलता अल्लाह था। शदीदुल इक़ाब यानी पकड़ अल्लाह की बड़ी भयानक और बड़ी सख्त है। तो मेरे भाइयों हम लोगों को एक दो गुनाह तो ऐसे हैं कि अल्लाह दुनिया में भी सजा देता है और आखिरत में भी सजा देता है। ये 2 गुनाहों से हमें बचना है। जुल्म, किसी के ऊपर भी हमारे हाथ से हमारे तरफ से किसी के ऊपर भी जुल्म ना हो। जुल्म हुआ तो अल्लाह दुनिया में भी सजा, आखिरत में तो है ही सजा जालिम के लिए। जैसा जहन्नम बोल रही ना, मेरे अंदर आने वाले मेरे लोग नहीं बोलेगी जहन्नम, जालिम को बोलेगी। और दूसरा वो जो माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, वालिदैन को नाराज करा तो अल्लाह दुनिया में भी उसको मजा चखाएगा, आखिरत में भी। अपने आंखों से कितने ऐसे लोगों को ने देखे माँ बाप का नाफरमान दुनिया में दर दर की ठोकरें खाया। माँ बाप को नाराज करा, दुनिया में कभी भी चैन उसे नहीं मिला, चैन से नहीं रहा। तो हम सबको चाहिए कि जितने भी गुनाह हैं, मासियात हैं, हराम काम है, नाजायज काम है, उससे बचने की कोशिश करें। कोशिश नहीं, हमारा अपना फर्ज है कि हम बाकायदा इससे बचना है, जरूर बचना है इंशाअल्लाह। अल्लाह से मैं दुआ करूंगा अल्लाह ताला तमाम लोगों को जहन्नम से पनाह तलब करने की अल्लाह हम सबको तौफीक दे। अल्लाह हम सबको जन्नत की मांग यानी जन्नत का सवाल करते रहने की अल्लाह हम सबको तौफीक दे। रोज़मर्रा की दुआओं की पाबंदी हमें करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको जन्नत में दाखिला अता फरमाए। अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल फरमाए, जब तक जिंदा रखे ईमान की साबित में अल्लाह हम सबको नसीब करे। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।